میرا نام محمد دانش اتاری ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میرا امیر سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رزق دینے والا اور انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ جملہ کہنا کیسا؟ یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ پاک بیٹھنے کھڑے ہونے اور اس طرح کے جو انسانی جو ہے نا انداز اس کے نہیں ہے، نہ وہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء انسانی کی طرح ان کے کوئی باڈی پارٹس وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک اوپر ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے اور سمت ڈائریکشن سے بھی پاک ہے۔ تو اس طرح کی معلومات کے لیے کلمات کفر کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ اس طرح کے جملے لوگ بولتے رہتے ہیں۔ یعنی میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کسی دور میں، اب بھی کہتے ہوں گے، بچے کو پوچھیں گے بیٹا اللہ کدھر ہے تو یہ اوپر دکھائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ تو اوپر رہتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس طرح نہ کہا جائے، بچے کو سکھایا بھی نہ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو ایسا شخص جو کہے کہ اللہ رزق دینے والا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، تو یہ اس پر حکم کفر ہے، اور اس کے لیے یوں ہے ضروری کہ وہ تجدید ایمان کرے، یعنی اس کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھے، اور اگر نکاح تھا تو نئے سرے سے نکاح کرے۔ یہ ہے تو لزوم ہے نا، لزوم کفر۔ تو اس پر یہ کہ واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے مسلمان ہو، اور نکاح تھا تو وہ بھی دوبارہ نکاح کرے نئے سرے سے۔ اس میں کارڈ چھاپنے، شادی کارڈ چھاپنے اور اس طرح کی مطلب ضرورت نہیں ہے لوازمات کی۔ اس کا طریقہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی جو کتاب ہے نا، اس کے آخری صفحات پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ نکاح گھر میں بھی ہو سکے گا، ضروری نہیں کہ کسی کو پتہ بھی چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں، جن جن کے سامنے یہ کفر بکا ہے اور وہ تو ان کے سامنے بھی ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ توبہ کر چکے ہیں اور نکاح بھی نئے سرے سے کر چکے ہیں۔ ایسا شخص جو ہے یہ فقہاء کرام کے نزدیک کافر ہے، ایسا بولنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ فقہاء کرام نے علماء کرام ایک کیٹیگری ہے علماء کی جو مطلب فقہ میں ماہر ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام فہد اتاری ہے، میں اورنگی ٹاؤن بنارسی مارکیٹ میں ہوتا ہوں۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہماری شاپ پر اللہ کے نام پہ مانگنے کے حوالے سے آتے ہیں اور خود کو سید بتاتے ہیں، تو ہم اگر انہیں منع کر دیتے ہیں تو کیا اس میں کوئی معاملات تو نہیں ہے شرعی طور پر، یا پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے؟ اب اس میں دو طرح کے قول ہیں، ایک تو ایک اللہ کے نام پر مانگا تو اب دے ہی دے، ایک یہ قول ہے کہ اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اتنی حقیر روپلی 2 روپیہ حقیر دولت اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اتنے بڑے نام پر دینا ہی نہیں ہے، اس کو مت دے۔ تو یہ اقوال مختلف علماء کے اس میں۔ اب اس میں یہ کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہ دیا جائے، کہ یہ مطلب، اور خصوصاً رمضان کے دنوں میں تو پروفیشن، یعنی کہ جو پیشہ ور بھکاری ہے نا، پروفیشنل بھکاری، ان کا رافڑا پھٹتا ہے نا، یعنی کہ لائن لگتی ہے ان کی، سارے ان دنوں غریب ہو جاتے ہیں، مسکین ہو جاتے ہیں، تو ان کو مطلب یعنی کہ دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اور اگر پتہ ہے کہ یہ ہے ہی مطلب کاروباری پیشہ ور ہے، پھر تو اس کو دینا جو ہے نا، حقدار نہیں ہے پھر بھی اس کو دینا، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے مانگ کر، اور دینے والا گناہ پر اس کی مدد کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. اب وہ سید بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو جیسا کہ وہ سوال میں تھا, تو اب اس بارے میں بدگمانی کی ضرورت نہیں, ہو سکتا وہ سید صاحب ہوں, لیکن یہ کہ اس وہ دینا نہ دینے کے تعلق سے جو میں نے عرض کیا وہ پیش نظر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور سمجھ نہیں پڑتی کہ حقدار ہے نہیں ہے کچھ, پھر دے دے, اور کیا, میں سید ہے تو میں زکوٰۃ نہ دے صدقہ نہ دے, یہ آپ جیسوں کو تاک کر بولا ہو سید ہے, یہ بھی یعنی کہ ہے حالات تو ایسے ہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب سے, ہم جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں, زکوٰۃ لینے کے بعد وہ راشن کی ضد کرتے ہیں, تو جو راشن کی ضد کرتے ہیں وہ ان کا یہ سب کرنا صحیح ہے؟ اب عام طور پہ یہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں نا, پیشہ ور بھکاری, وہ ہر طرح سے مطلب وہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں, راشن مل جائے, کپڑا مل جائے, وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. پرانا واقعہ ہے, بڑا ایک شخص مسکین بن کر, رونی صورت بن کر, میرا بچہ مر گیا ہے, کفن دلا دو. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ روز اس کے بچے مرتے ہیں, یہ روز بچے مار کے کفن لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے نا. وہی پیشہ ور, بعض مطلب لنگڑا کر چلتے ہیں, ہاتھ کو مخصوص انداز میں ٹیڑھا کر کے ادھر کچھ یعنی کہ تیل وغیرہ لگا لیتے ہیں اور یوں کر کے دکھاتے رہتے ہیں. یہ ان کے مطلب فن ہوتا ہے مطلب. تو یہ لنگڑا کر چل رہے ہیں ڈھچک ڈھچک کر کے, اور پھر یہ کہ اگر دور تک اس کا آپ پیچھا کریں نا آپ کی نظر اور سناٹا ہو جائے, لوگ نہیں ہیں, تو یہ پھر نارمل چل کے چلا جائے گا. سب ایسا نہیں کرتے, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غربت دور ہو, یا باسط ہو یا رزاق ہو, ہر نماز کے بعد 700 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی اور غربت ختم ہوتی ہے. اللہ کریم غیروں کی محتاجی سے بچاتا اور ضرورتیں پوری فرماتا ہے. ہمیشہ 5 نمازوں کے بعد پڑھتے رہیں تو اچھا. واہ کیا بات ماہ رمضان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر نماز سے متعلق تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا, اگر کسی کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو وہ نماز سکون سے پڑھا کرے. اپنی نماز کو ٹھیک کر لو, نماز تمہیں ٹھیک کر دے گی. امیر اہل سنت, اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بڑی پیاری تحریر ہے, مزے کی تحریر ہے اور درست بھی ہے. کہ اب وہ نماز میں خشوع نہیں آتا تو ہم خشوع سے پڑھتے کب ہیں؟ اور جس کو جو محاورہ ہے کہ تو جا میں آتا ہوں والا انداز ہوتا ہے, باغم باغ کر کے 1000 فکریں جمع ہیں, ادھر جانا ہے, دکان پہ جانا ہے, دوست انتظار کر رہا ہے وغیرہ. یا ویسے بے دلی سے پڑھتے ہیں, تو اگر پرسکون انداز میں پڑھیں گے, توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے, تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا. اور یہ کہ اپنی نماز ٹھیک کر لو تو نماز تمہیں ٹھیک کر دے گی. یہ بھی صحیح ہے کہ نماز وہ آیت مبارکہ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو جب نماز درست ہوگی تو وہ ضرور روکے گی. اب نماز پڑھنا نہیں آتا, سیکھنا نہیں آتا, سیکھتے بھی نہیں ہے, ٹائم نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہم تو سدھرے نہیں, قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے. تو بھائی تم نماز پڑھ کب رہے ہو؟ نماز
درست کرو, نماز تمہیں درست کر دے گی, تم نماز کو صحیح کر لو, نماز تمہیں صحیح کر لے گی. ابھی یعنی کہ ندامت ہونی چاہیے جس کو نہیں آتی, اور احساس ہونا چاہیے. ابھی میں نے تاثرات میں دیکھا, ناظرین جو ہوں گے انہوں نے دیکھا, ایک اسلامی بھائی جو اعتکاف میں پہلی بار آئے ہوئے ہیں, تو وہ بولے کہ میں یہاں آ کر قاعدہ پڑھ رہا ہوں. قاعدہ یہاں سکھایا جاتا ہے, قاعدہ پڑھاتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں, سب بہت کچھ سکھاتے ہیں سمجھے. اعتکاف میں دعوت اسلامی کے عالمی مدینی مرکز فضان مدینہ میں ماشاءاللہ ایک سے ایک مطلب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نوجوان جو تھا اس نے میں قاعدہ پڑھ رہا تھا, تو میری نظر پڑی, میرے دوسرے دوست جو ہیں وہ تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. میرا دل بھر آیا, مجھے رونا آ گیا. اتنا رونا ہے کہ میں قاعدہ چھوڑ کے سائڈ پہ گیا اور میں رونے لگا. میں نے کہا میں کیسا بد نصیب آدمی ہوں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب یہ ندامت انشاءاللہ رنگ لائے گی, اور یہ قرآن صحیح پڑھیں گے, اللہ نے چاہا تو یہ اس قابل ہوں گے کہ امام بھی بنیں گے. ہاں انشاءاللہ. یعنی ایک میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ جب اتنی ندامت و احساس ہو کہ یار میری زندگی اتنی گزر گئی, میں قرآن تک نہیں, میری زندگی میں دھول پڑی, برباد کے سارا وقت. تو اس طرح ندامت جو ہے نا, یہ کئی منزلیں ایک دم آدمی کو چڑھا دیتی ہے. یعنی یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بعض اوقات گناہ وہ کام کر جاتا ہے کہ نیکی نہیں کر پاتی. وہ کام گناہ ان مانو کر کہ وہ گناہ پر اس کی ندامت ایسی ہوتی ہے, شرمندگی ایسی ہوتی ہے کہ بس رب کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے, اور وہ منازل ترقی کے منازل طے کر جاتا ہے. بزرگوں کے واقعات ہیں, کوئی ڈاکو تھے, کوئی سود خور تھے, جب انہیں ندامت ہوئی تو آسمان ولایت کے چمکدار ستارے بن گئے, کوئی چاند بن گیا, کوئی سورج بن گیا. آج بھی ان کا نام روشن ہے. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ, بڑے نام ان کے نامور اولیاء کرام میں سے تذکرے کتابوں میں. یہ ڈاکو نہیں, ڈاکوؤں کے سردار تھے, اور ایسے تھے کہ ان کی مائیں بچوں کو ان کا نام لے کر ڈراتی تھی. فضیل آیا, جیسے ہمارے بولتے بہو آیا, فقیر آیا, او بلی آئی, بچوں کو ڈراتے ہیں. جھوٹ بولنا نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ ایک بات بتا رہا ہوں, تو وہ مائیں بچوں کو ڈراتی تھی کہ فضیل آیا, تو بچے سہم جاتے تھے, رو رہے ہیں, کوئی ضد کر رہے ہیں, تو وہ یوں مطلب یہ اتنے نام ان کا نام تھا. لیکن ایک قرآن کریم کی آیت, کسی کوئی قاری تلاوت ایک بار کر رہا تھا, وہ آیت مبارکہ سنی, چوٹ لگ گئی, ندامت ہوئی کہ فضیل کیا کر رہا ہے. اللہ کا کلام تو یوں ہے, اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے. وہ آیت ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو قرآن نازل کیا گیا اس کے لیے جھک جائیں. ان کو اتنی ندامت ہوئی, انہوں نے توبہ کی اور اپنے یہ سارا یہ لوٹ مار کا کام چھوڑا, جن سے لوٹا تھا ان کے حقوق ادا کیے, پاک صاف ستھرے ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے, اور بہت بڑے ولی اللہ ہو کر مطلب ابھرے.